الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہم زکوٰۃ کے احکام اور مسائل کے حوالے سے جانکاری حاصل کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے درس میں سونا چاندی اور نقدی سکہ کے زکوٰۃ کے طریقہ کار کو جانا تھا۔ آج ہم جانیں گے کہ تجارتی سامان اسی طریقے سے زمینی پیداوار میں زکوٰۃ کا کیا طریقہ ہوگا۔ تجارتی سامان اور زمینی پیداوار میں زکوٰۃ آتی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 267، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، کہ اے ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اناج اور غلے، ان میں سے تم خرچ کرو۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ زمینی پیداوار کی بھی زکوٰۃ ہے، اور اسی طریقے سے ہم جو پاکیزہ کماتے ہیں، ہماری جو کمائی حلال کمائی ہے، اس میں بھی زکوٰۃ ہے۔ تو پاکیزہ کمائی میں زکوٰۃ ہے، اس سے پتہ یہ چلا کہ حرام کمائی میں زکوٰۃ نہیں آتی۔ یعنی اگر کوئی آدمی حرام مال کماتا ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں آتی، اور اس کی زکوٰۃ اللہ قبول بھی نہیں کرتا۔ تو حلال کمائی پہ زکوٰۃ آتی ہے اور زمینی پیداوار پہ بھی زکوٰۃ آتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم تجارتی سامان کے حوالے سے جانتے ہیں۔ تجارتی سامان کچھ بھی ہو، چاہے ریئل اسٹیٹ ہو، ایک انسان زمین کی خرید فروخت کا کام کرتا ہے، یا ایک آدمی جانوروں کی خرید فروخت کا کام کرتا ہے، یا دکان کسی بھی چیز کی ہو، دکان میں جو سامان ہے اس سامان کی زکوٰۃ ہمیں دینی ہے۔ زکوٰۃ دینے کا طریقہ کیا ہوگا؟ یعنی تجارتی سامان جو ہے اس کی زکوٰۃ دینے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو سال گزرنے کے بعد آپ کے پاس جتنا سامان ہے اس سامان کی قیمت طے کرنی ہے، اور یا تو سامان ہوگا آپ کے پاس، یا تو اس سامان کو بیچ کر کے آپ نے جو پیسہ رکھا تھا وہ پیسے ہوں گے۔ تو اگر سامان پہ سال نہیں گزرا ہے تو بہرحال جو پیسے ہیں ان پہ تو سال گزرا ہی ہے۔ تو اس ناحیہ سے یا تو آپ سامان خرید کے رکھے ہوں گے یا پیسے ہوں گے، تو ان سارے سامانوں کو دراصل ان کی قیمت طے کرنی ہے، اور ان سامانوں کی قیمت طے کرنے کے بعد آپ کے جو بقیہ پیسے تھے ان پیسوں کو ان میں شامل کر لینا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے پاس اگر ایسے پیسے بھی ہیں جو ہم نے کسی کو قرض دیا ہے اور وہ قرض قابل واپسی ہے، ہم نے بینک میں کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں اور ان پیسوں پہ بھی سال گزر چکا ہے، تو ان سارے پیسوں کو جمع کرنا ہے اور پھر ان کو تقسیم کرنا ہے 40 سے، نتیجہ آ جائے گا، کیونکہ ہمیں تجارتی سامان کی بھی زکوٰۃ دینی ہے 2.5 یعنی 2.5% یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر نکالنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم جان چکے ہیں کہ جو چیزیں آلات کے طور پر ہوتی ہیں یا مشینیں ہوں گی کمپنی میں، تو ان مشینوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، آلات پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، دفاتر پہ، الماریوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، یا جو استعمال کے لیے چیزیں رکھی جاتی ہیں ان پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب رہی بات زمینی پیداوار کی، تو زمینی پیداوار پہ بھی زکوٰۃ آتی ہے، لیکن اس کا نصاب کیا ہوگا؟ تو اس کا نصاب یہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لیس فیما دون 5 اوسق صدقہ، کہ 5 وسق سے کم اناج میں صدقہ نہیں ہے۔ گویا کہ 5 وسق اگر ہمارا اناج پہنچ جاتا ہے تبھی اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ 5 وسق کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟
تو موجودہ حساب کے اعتبار سے 5 وسق کی مقدار 653 کلو گرام ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس اناج 653 کلو گرام ہو جاتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے، اگر اس سے کم ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ کچھ علماء نے، شیخ ابن عثیمین نے 612 کلو گرام طے کیا ہے، حافظ محمد گوندھلی رحمۃ اللہ علیہ نے 630 کلو گرام طے کیا۔ اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ اگر 600 کلو گرام کسی کے پاس اناج ہو جاتا ہے تو بہرحال اس کو زکوٰۃ نکالنی چاہیے اس اناج میں۔ لیکن یہاں پر سب سے اہم مسئلہ جو جاننے کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اناج 2 طرح کا ہے تو کیا 2 طرح کے اناج کو مکس کر کے نصاب تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی؟ تو یاد رکھیں، اگر اناج ایک ہی جنس کا ہے، جیسے چاول ہے، چاول کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، گیہوں ہے، گیہوں کی بھی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، جو ہے، جو کی بھی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، تو اگر ایک ہی جنس کا وہ اناج ہے تو ایک جنس کے اناج کو مکس کیا جائے گا۔ کھجور ہے، کھجور کی بھی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، تو ہر کھجور کو مکس کر کے اس کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ لیکن گیہوں کو جو میں مکس نہیں کیا جائے گا نصاب کو پہنچانے کے لیے، دال کو چاول میں مکس نہیں کیا جائے گا نصاب کو پہنچانے کے لیے۔ یعنی اگر ہمارے پاس میں چاول اتنا ہے جو 653 کلو گرام تک نہیں پہنچتا ہے، لیکن جو ہے جو جس کو اگر ملا دیں چاول میں تو 653 کلو گرام تک پہنچ جائے گا، تو زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں دینی ہے؟ نہیں دینی ہے۔ ہاں، اگر چاول ہی کی مختلف شکلیں ہیں تو ان ساری شکلوں کو ملا کر کے ہمیں زکوٰۃ دینی ہوگی، اور نصاب تک پہنچتا ہے تو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں کہ جس زمین کو بارش اور چشموں کے پانی سے سیراب کیا گیا ہو یا وہ خود بخود زمینی پیداوار سے سیراب ہوا ہو، اس میں 10واں حصہ ہے، اور جس کو آلات کے ذریعہ یا محنت کر کے سیراب کیا گیا ہو اس میں 20واں حصہ ہے۔ گویا کہ اناج کا نصاب کتنا ہوگا یا اناج کی زکوٰۃ کی مقدار کتنی ہوگی، تو اس کے لیے قاعدہ یہ بتایا گیا کہ جس زمین کی کھیتی میں ہمیں محنت کرنا پڑتی ہے، زمین کو سیراب کرنے کے لیے پیسے لگتے ہیں، تو ایسی زمین کی پیداوار میں 20 حصہ میں سے 1 حصہ دینا ہے۔ لیکن جس زمین کی سیرابی میں، جس زمین کی کھیتی میں ہمیں محنت نہیں کرنا پڑی ہے، یعنی اصولی بات یہ ہے کہ جس زمین کی سیرابی میں ہم نے محنت کیا ہے، تو محنت کرنے کی وجہ سے اس میں پیسے ہمارے لگے ہیں زمین کو سیراب کرنے میں، یا پھر یہ ہے کہ اپنی محنت لگی ہے، زمین کو ہم نے اپنی محنت سے سیراب کیا ہے، تو اس ناحیہ سے ہم اناج 20 حصہ میں سے 1 حصہ نکالیں گے۔ لیکن جس زمین کو سیراب کیا ہے بارش نے یا نارمل پانی وہاں پر پہنچا اور اس طریقے سے زمین سیراب ہو گئی، تو ایسی حالت میں اس زمین کی پیداوار میں سے 10 حصہ میں سے 1 حصہ نکالے گا، یعنی 10واں حصہ نکالنا ہوگا۔ سمجھ میں آیا یا نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ دوبارہ سنیے، یعنی یہ باتیں صرف درس کے طور پر نہیں ہوتی ہیں، ہمیں سمجھنا بھی چاہیے۔ کھیتی ہم کرتے ہیں تو کھیتی میں سے جس زمین کو ہم نے پٹایا ہے بارش کے پانی سے ہو، جیسے بارش ہوئی تھی پانی اور کہیں پہ پانی جم گیا تھا اور ہمیں محنت کی اور محنت کر کے ہم نے پانی لانے کی کوشش کی ہے، یا پیسے خرچ کر کے ہم نے پائپ سے زمین کو سیراب کیا ہے، تو اگر محنت سے ہم نے زمین کو سیراب کیا ہے تو ایسی زمین کی پیداوار میں سے 20 حصہ میں سے 1 حصہ دینا ہے۔ لیکن اگر محنت نہیں کرنا پڑی ہے، بارش ہوئی، بارش کے ذریعے زمین سیراب ہو گئی اور اس سے اناج نکل رہا ہے، تو ایسی زمین کی پیداوار میں سے
10 حصہ میں سے ایک حصہ دینا ہے، 10 حصہ میں سے ایک حصہ دینا ہے۔ یہاں پر ایک بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ زمینی پیداوار پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر 2 مرتبہ اناج ہوتا ہے تو 2 مرتبہ بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ کہ غریبوں کا حق کٹائی کے دن دے دو۔ گویا کہ اگر 2 مرتبہ کسی زمین کی کھیتی ہوتی ہے، فصل ہوتا ہے، تو دونوں مرتبہ اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی، جبکہ اور دوسری چیزوں میں ہم نے یہ جان لیا ہے کہ سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ زمینی پیداوار میں ایسی ہی پیداوار پہ زکوٰۃ آئے گی جس کو ذخیرہ کر کے رکھا جا سکتا ہو۔ جس چیز کو ذخیرہ کر کے نہ رکھا جا سکتا ہو، بہت سارے پھل ہوتے ہیں یا ساگ سبزیاں ہیں، ان کو ہم ذخیرہ کر کے نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اگر ہم رکھیں گے تو وہ چیزیں خراب ہو جائیں گی۔ تو جن چیزوں کو ذخیرہ کر کے نہ رکھا جا سکتا ہو ان پہ زکوٰۃ نہیں آتی ہے۔ ہاں، اگر انہی چیزوں کی تجارت کرتے ہیں، جیسے ایک انسان ساگ سبزیوں کی تجارت کرتا ہے، تو اس تجارت پر زکوٰۃ ہے، یا تجارت کے جو پیسے آئیں گے، پروفٹ آئے گا، اس پروفٹ پہ زکوٰۃ ہے۔ تو یہ کچھ مسائل تھے جو اہم تھے جنہیں سمجھنا تھا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔